إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 27 ہم نے پڑھا تھا، اور آیت نمبر 27 میں ہم نے صلہ رحمی کے بارے میں پڑھا تھا اور بہت تفصیل سے پڑھا تھا۔ اب اصل میں ہم جو بیسک ٹاپک چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ قرآن میں سے ہدایت حاصل نہیں کرتے اور بگاڑ اپنے اندر، مطلب مزید ان کا بگاڑ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ فاسق ہوتے ہیں۔ اور فاسق جو ہوتا ہے نا، بیسیکلی وہ گناہ گار شخص ہوتا ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی جو ترکیب ہے، جو اللہ کی ڈیفائن کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوانین اور طریقے اور ایک پیٹرن بنا دیا ہے، وہ اس میں بیٹھنا نہیں چاہتا، وہ اس میں سے نکلنا چاہتا ہے۔ فوسیقۃ، چوہیا کو کہتے ہیں۔ چوہیا کیا کرتی ہے؟ وہ بار بار اپنے بل سے باہر نکلتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہ صرف یہ کہ وہ باہر نکلتی ہے بلکہ باہر نکل کے وہ فساد بھی کرتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے کہا کہ چوہیا کو مار دو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو مشق ہے پانی کی اس کو کتر دیتی ہے اور یہ گھروں میں آگ لگا دیتی ہے۔ گھروں میں آگ کیسے لگاتی ہے؟ پہلے زمانے میں گھی میں چراغ جلائے جاتے تھے، تو اس کی یہ گھی کھانے جاتی ہے چوہیا، تو یہ اس کی بتی جو ہوتی ہے، جو کاٹن ہوتی تھی، اس کو کھینچ کے تو لے جاتی تھی۔ اب وہ بتی جل رہی ہوتی تھی، اور پرانے زمانے میں گھر جو ہوتے تھے گھاس پھوس کے بنے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ بہت جلدی آگ پکڑتے تھے۔ اس لیے آپ وسلم نے کہا کہ یہ چوہیا جب نظر آتی ہے گھر میں تو اس کو مار دو، کیونکہ آپ اس کو نکالو گے تو وہ پھر واپس آ جائے گی۔ تو چوہیا کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ بار بار بل سے نکلتی ہے اور باہر نکل کے پھر وہ فساد بھی کرتی ہے۔ اسی لیے اس کو فوسیقہ کہا جاتا ہے فاسق سے، کہ فاسق جو ہوتا ہے یہ بار بار اللہ کی حدود کو توڑتا ہے۔ جہاں اس کو موقع ملتا ہے یہ اللہ کی حد توڑتا ہے، جہاں اس کو موقع ملتا ہے یہ گناہ کرتا ہے۔ اور اس کی کچھ جو اس کی نشانیاں ہیں وہ اگلی آیت میں ہیں، اور وہ ہے ینقضون عہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، اور اللہ کے عہد میں پھر وہ عہد بھی آ جاتے ہیں جو اللہ کے نام پر اس نے لوگوں کے ساتھ کیے ہوتے ہیں، خاص طور پہ اللہ کے ساتھ عہد کرنا، اور وہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یعنی جہاں موقع ملتا ہے یہ عہد شکنی کر جاتا ہے۔ جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، جن معاملات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، جیسے خواہ وہ پڑوسیوں کے معاملے ہوں، خواہ وہ رشتہ داری کا معاملہ ہو، خواہ وہ انفرادی لیول پر ہو یا ملکوں کے لیول پر ہو، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو اس طرح سے کرنا ہے اس کام کو، وہاں انہوں نے اس پیٹرن کو توڑ دیا، ٹھیک ہے؟ یہ اس پیٹرن کو توڑنے والے ہیں، کاٹ دیتے ہیں جو پیٹرن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جیسے سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ کرو، ان کے ساتھ بانڈنگ نہ کرو، ان کے ساتھ معاہدے نہ کرو، اپنے مومنوں کو چھوڑ کے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم مسلم ممالک کو پیچھے چھوڑ کر غیر مسلم ممالک سے اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پر معاہدے بھی کرتے ہیں اور ان کو فیسلٹیز بھی دیتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان نہیں، ساری مسلم ممالک یہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ اللہ نے کہا تھا کہ مومنوں کو، مسلمانوں کو جوڑنا ہے، یہ مسلمانوں کو کاٹتے ہیں، آپس میں مسلمانوں کو کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اور زمین میں فساد کیا ہے؟ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کی جو ترکیب بنائی ہے وہ اصلاح پر ہے، چاہے وہ رشتوں کے معاملہ ہو، چاہے وہ زمین کے مطلب ظاہری جو حصی معاملات ہیں جس میں زمین کی زرخیزی ہے، پانی کے ذخائر ہیں، اسی طرح جانور ہیں
پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، وہ ساری کی ساری جو اسکیم اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ ایک بیلنس میں ہے. آپ دیکھیں جب آپ فوڈ چین پڑھتے ہیں تو فوڈ چین کو آپ دیکھتے ہیں یا فوڈ ویب کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرح کی جو اسپیشی ہے اس کو دوسری طرح کی اسپیشی کھا رہی ہے. اگر ایک اسپیشی ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا پھر؟ دوسری خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. جیسے کینیڈا میں ایک جگہ پر جو ہے وہ بہت زیادہ مکھیاں ہو گئی تھیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ اس طرح کے اسپرے کیے کہ وہ ساری کی ساری جو وہ پرٹیکولر نسل تھی نا مکھی کی وہ ختم ہو گئی. جب وہ پوری کی پوری نسل ختم ہو گئی تو کچھ عرصے کے بعد اگلے سیزن میں انہوں نے غور کیا کہ ایک خاص طرح کا پھول جو ہے جو پہلے بہت زیادہ نظر آتا تھا وہ اب نظر نہیں آ رہا، وہ خاص پھول نہیں نظر آ رہا. تو پتا چلا کہ وہ مکھی جو تھی وہ اس پھول کی جو ہے وہ پولینیشن کرتی تھی. تو جب انہوں نے پوری کی پوری وہ نسل ختم کر دی تو وہ پھول بھی ختم ہو گیا. اب آپ دیکھیں گے یہ ایک چین چلے گی، اس پھول کے اوپر جو لیونگ تھنگس ڈیپینڈ کر رہی تھی وہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے ایک چیز کو مکمل ختم کر دیا جو کہیں نہ کہیں فائدہ مند تھی. تو اگر وہ آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ایک لمٹ تک تو کنٹرول کیا جاتا ہے، لیکن کسی بھی اسپیشی کو کمپلیٹلی ختم کر دینے سے دوسری اسپیشیز جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. اسی طرح مچھر دیکھیے آپ، مچھر کی مثال ہم پڑھ رہے تھے پیچھے ہی، تو مچھر کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح سے ہوا تھا کہ مچھر جو ہیں وہ جب ایک جگہ سے بالکل ختم کر دیے گئے تو کچھ خاص قسم کی اس میں ان کو مسائل آئے کہ پھر انہیں لا کے وہاں پر مچھروں کی جو ہے وہ بریڈنگ دوبارہ کرنی پڑی. اب وہ علاقہ کون سا تھا ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں مثالیں ہمیں ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اصل جو جی بشرا بس آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے کہا تھا نا حصی معاملات، تو اس میں کیا شامل ہے؟ یہ حصی ہی کی تو مثالیں دے رہی میں آپ کو جو محسوس کی جا سکتی ہیں. اچھا زمین میں دیکھیں جہاں میں کہوں گی نا مختلف جگہوں پہ یہ لفظ آئے گا حصی اور مانوی. حصی کہتے ہیں ان چیزوں کو، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، یہ کس ٹاپک میں پڑھا تھا؟ اچھا یہ حصی اور مانوی ایک ہی چیز ہے؟ حصی اور مانوی نہیں، میں یہی بتا رہی ہوں. حصی کہتے ہیں ان معاملات کو جو آپ اپنے خواص خمسہ کے ذریعے، خواص خمسہ کے ذریعے، 5 سینسز کے ذریعے ان کو سینس کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا معاملات وہ ہوتے ہیں جو محسوس اپنی آپ 5 سینسز کے ذریعے محسوس کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ چھو سکتے ہیں، آپ اسمیل کر سکتے ہیں، آپ چکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ سن سکتے ہیں. تو ان معاملات میں اب جیسے پولوشن، ایئر پولوشن ہے، ٹھیک ہے، تو ایئر پولوشن کیسے محسوس کرتے ہیں؟ آپ اپنے کانوں کے ذریعے محسوس کرتے ہیں نا، اور وہ ہارمفل ہے. اسی طرح واٹر پولوشن ہے. جو واٹر پولوشن ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ اس کو چکھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سونگھ بھی سکتے ہیں. یہ ساری سینسز کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں. اب واٹر پولوشن کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کی لیونگ جو سی لائف ہے اس کو ڈسٹروائے کرتی ہے. رائٹ؟ تو یہ سارے فساد ہیں جو حصی فساد ہیں، اور مانوی ہوتے ہیں جو ان 5 حصیات کے ساتھ، ان 5 سینسز کے ساتھ آپ اس کو سینس نہیں کر سکتے، محسوس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ ہوتے ہیں مانوی. ابھی میں آپ کو اس کی مثال بھی بتاتی ہوں. جیسے حصی فساد میں یہ ساری مثالیں آ گئی. تو مانوی فساد کیا ہے؟ جیسے لوگوں کے عقائد کے اندر فساد کرنا، لوگوں کے اندر پھوٹ ڈلوانا، لڑائی جھگڑا کروانا. اب وہ آپ اس کو بظاہر ہاتھ سے محسوس تو نہیں کر سکتے نا، تو یہ مانوی فساد. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سے ہدایت لینا نہیں چاہتے، اپنی منمانیاں کرنا چاہتے ہیں. اور جب یہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں تو پھر یہ انفرادی اور اجتماعی طور پر درہم بھرم کر دیتے ہیں سارے کا سارا معاملہ، سب کا سب معاملہ. کیونکہ زمین اور لائف آن ارتھ اینڈ لائف آن ارتھ، یہ ساری کی ساری جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چاہے وہ لائف ہیومن بینگز کی ہے، چاہے وہ لائف جو ہے وہ جانوروں کی ہے یا پرندوں کی ہے یا کسی اور لیونگ تھنگ کی ہے، تو یہ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بیلنس میں بنائی ہیں. جیسے انڈیا کے ایک شہر میں، ایک ریاست میں، انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کو پتا چلتا تھا کہ لڑکی ہے، پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ لڑکی ہے، تو وہ ابورٹ کروا دیتے تھے.
جبرن ابارشن کیے گئے اور اتنا زیادہ اس چیز کو رواج کر دے دیا گیا کہ ایک وقت آیا کہ اس ریاست میں مردوں کا تناسب عورتوں کی نسبت اتنا زیادہ ہو گیا کہ پھر انہیں آگے ان لڑکوں کی شادیاں کرنے میں مشکلات پیش آنی شروع ہو گئی. تو یہ کیا تھا؟ اللہ نے بیلنس رکھا ہوا تھا اور انہوں نے بیلنس کو خراب کر دیا. ٹھیک؟ تو کوئی بھی زندگی ہے، کوئی بھی ایون ان لائف کے لیے، ان زندگیوں کے لیے جو اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں وہ بھی بیلنسڈ ہیں. ایک گھر کی زندگی چلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا. اب ہم کہتے ہیں نہیں جی عورت کو مرد کے برابر کر دیں، مرد کمائے تو عورت بھی کمائے، مرد کی حاکمیت ہو تو حاکمیت عورت کی بھی ہو. تو اب آپ دیکھیں کہ جب ہم اس بیلنس کو توڑتے ہیں، فساد کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ابھی شاید آپ کے معاشرے میں وہ فساد اتنا واضح نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ بڑے آرام سے اس کو یورپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ عورت اب تھک چکی ہے اور گھر کا جو نظام ہے ان کا، اللہ ماشاء اللہ، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ وہاں سارے ہی گھر خراب ہیں یا سارے ہونے ہی یہ فساد، لیکن میجورٹی جو ہے وہ اس فساد کا شکار ہیں کہ اب وہاں پر جو ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے اور جو ایک نسل کی تربیت جس طرح گھر میں کی جاتی ہے، وہ جو ہوم انسٹیٹیوشن ہے وہ ان کا تباہ ہو چکا ہے. تو یہ کیا کیا انہوں نے؟ فساد کیا. ایک بات جو میں آپ کو بتانے جائی تھی، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اس کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو. تو اوریجنلی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اتارا ہے، جو کچھ، چاہے وہ احکامات ہیں، چاہے وہ فزیکل لائف ہے، چاہے وہ ارتھ کی اپنی کیمیکل کمپوزیشن ہے، چاہے وہ اوزون کی لیئر ہے، ایٹماسفیرک لیئر ہے، یا وہ کچھ زمین کے اندر کی ساری کنڈیشنز ہے، وہ ساری اللہ نے بیلنس بنائی. اب انسان جو ہے وہ اس کو تباہ کرنے پہ تلا ہے. جیسے قرآن میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ٹھیک ہے؟ زمین پر اور خشکی پر اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی وجہ کمائی سے فساد برپا ہو گیا. تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس فساد کا شکار ہیں. اور یہ فساد کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اصلاح نہیں کرنا چاہتے، جو ہدایت کے رستے پر نہیں چلنا چاہتے، جو سیدھے رستے سے ہٹ جاتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ سارے کام جو ہیں یہ سب مسلمانوں نے تو نہیں کیے، جو آپ یہ کہیں کہ یہ تو بھٹکنے والے لوگ تھے. اصل میں اللہ نے ہر دور میں جو دین اتارا ہے، جو انبیاء دین لے کر آئے تھے، وہ اسلام ہی تھا. ٹھیک ہے؟ اور اسلام جو تھا ہر نبی کی، آپ آگے انشاءاللہ قرآن کریم پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی کی تعلیمات ایک ہی تھیں. شریعت مختلف ہو سکتی تھی مختلف اقوام میں ان کے ویئر اباؤٹس کے مطابق، لیکن جو بنیادی احکامات تھے، جو اخلاقی اور جو اعتقاد سے آپ کے ریلیٹڈ تھے، اور سب ایک ہی تھے. تو ہر وہ شخص جس نے اپنے نبی کی تعلیمات سے نکلنے کی کوشش کی وہ فاسق ہوا، اور اسی نے پھر زمین میں فساد کیا. اور آپ آج دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ جو صنعتی انقلاب آیا تھا، اس صنعتی انقلاب کے بعد سے یہ فساد زیادہ بڑھ گیا، چاہے وہ گھروں کا ٹوٹنا ہو اور چاہے وہ حصی فساد ہو، پولوشن کا معاملہ ہو، یا پھر وہ لوگوں کو خالص چیزوں سے ناخالص کی طرف لے جانے کا فساد ہو. وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اب انڈسٹریل ریولوشن کے بعد زیادہ ہو گیا. اور یہ انڈسٹریل ریولوشن لانے والے کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے عورت کو اس کے گھر سے نکالا؟ یہ کوئی دیندار طبقہ تو نہیں تھا، یہ تو وہ لوگ تھے. آلدو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو چرچ تھا وہ بہت ہی اچھا تھا اور چرچ کی غلط قسم کی باتوں کی وجہ سے یہ طبقہ پیدا ہوا تھا جو دین بیزار طبقہ تھا. لیکن بہرحال یہ جو فساد برپا ہوا، جو اتنے بڑے پیمانے پر کہ ہم ابھی تک اس کو سمیٹ نہیں سکے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ سمٹ بھی سکتا ہے کبھی. ہاں شاید کہیں کسی جگہ پر کم ضرور ہو جائے، لیکن جس طرح یہ پھیل چکا ہے
تو یہ واپس اپنی اصلی حالت پر اب زمین آ نہیں سکتی. میری اس بات سے یہ مطلب کوئی بھی نہ نکالے کہ چرچ جو تھا وہ بالکل اس نے کوئی فساد نہیں کیا. چرچ کا فساد بہت بڑا تھا، لیکن میں یہاں پر زمین کے حصی فساد کی بات کر رہی ہوں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. دنیا میں چاہے یہ فائدہ حاصل کر لیں، دنیا میں ہو سکتا ہے یہ بظاہر بہت زیادہ دولت سمیٹ لیں، کسی کو کاٹ کے اپنا نام بنا لیں، خاندان کے اندر اپنے کچھ فائدے اکٹھے کر لیں، ملکوں میں فساد ڈال کے اپنی کچھ جائیدادیں بنا لیں، لیکن اصل میں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. یہاں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسم وہ لے کر آئے ہیں اولئک، ٹھیک ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے، اور پھر اسم ضمیر لایا جا رہا ہے ہم، اور پھر خاسرون میں بھی وہ کا معنی موجود ہے، یعنی جمع مذکر. یہی وہ لوگ ہیں. آپ اس کو تھوڑا سا تصور کریں. پوائنٹ کیا جا رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ دیکھو دیز آر دوز پیپل، یہ وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں خسارہ پانے والے. تو جب آپ عربی پڑھتے ہیں اور پھر گرامیٹکلی اس کو سمجھتے ہیں تو پھر معنی سمجھنے میں اسی طرح لطف آتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، یا پھر آپ اس کو اس طرح پڑھیں، یہی وہ لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے. تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں چاہے وہ نان مسلم، چاہے وہ گھریلو لیول پر یہ سارے کام کریں، انفرادی طور پہ کریں یا اجتماعی طور پر کریں، چاہے وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ کوئی بہت اپنے لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ آفس، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ آفس میں ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے، اس میں پھر کوئی شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ غلط طریقے سے بائی پاس کر کے جو ہے وہ ترقی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں وہ غلط ذرائع استعمال کرتا ہے، حرام ذرائع استعمال کرتا ہے، رشوت لیتا ہے یا دیتا ہے یا چاپلوسی کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے، یا غلط کسی کی فائل کو اپروو کر کے سفارش کرواتا ہے، وٹ ایور. اب یہ کیا ہوگا؟ وہ فساد کر رہا ہے، وہ اس ماحول میں فساد کر رہا ہے اور کسی کا حق مار رہا ہے. تو وہ سمجھے گا کہ اسے وہ بہت سمارٹ ہے، بہت کوئی اعلیٰ کام کیا اس نے اور بڑا کوئی اس نے فائدہ کمایا، لیکن اصل میں وہ خسارہ پانے. اگر ہم یہ ریئلائز کر لینا کہ اصل خسارہ ہے کیا، تو پھر ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے، پھر ہم بہت ساری جگہوں پر سیف سائڈ پہ رہنا چاہتے ہیں. مثلا ہمیں یہ پتا ہے کہ اصل خسارہ آخرت کا خسارہ ہے، آخرت کا نقصان ہے. جو شخص آخرت میں خسارے میں رہا وہ اصل میں جو ہے نقصان میں رہے گا، جس سے آخرت کا خسارہ خرید کے. اب ہم ہمیشہ پھر آخرت کو ذہن میں رکھیں گے اور سیف سائڈ پہ رہنا چاہیے. مثلا گھر میں ایک جھگڑا ہو گیا ہے، اب جھگڑے میں ایک اونچی آواز میں بول رہا ہے، دوسرا بھی اونچی آواز میں بول رہا ہے، ایک بد زبانی کر رہا ہے، دوسرا بھی بد زبانی کر رہا ہے. اب دیکھا یہ جائے گا کہ کس نے آغاز کیا اور کون جو تھا وہ ناحق جو ہے وہ زیادتی کر رہا تھا. اب بدلہ لینے کے لیے جو حق پر تھا وہ صرف اتنا ہی بدلہ لے سکتا ہے جتنا اس کو کہا گیا. مثلا ایک شخص نے گالی دی، بدلے میں دوسرے نے اس کو گالی دی، لیکن آپ کو پتا ہے دو گالیوں کا مطلب سیم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہمیں آتی ہوں گالیاں یا نہیں آتی ہوں، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ گالیوں کا مطلب بھی سیم نہیں ہوتا. تو اگر بدلہ لینے والے نے زیادہ انٹینسٹی کی زیادہ بری گالی دے دی ہے تو اب قصوروار کون ہو جائے گا؟ جو بدلہ لینے والا تھا. تو خسارے میں کون رہا پھر؟ بدلہ لینے والا. بات سمجھ آ رہی؟ مشکل تو نہیں بنا دی میں نے بات؟ نو میم سمجھ آ گئی ہے. یعنی کہ اگر بدلہ لینے والا زیادہ سخت الفاظ کہہ رہا ہے، بدلے میں اتنا نہیں کہہ رہا، زیادتی کر رہا ہے، تو پھر وہ خسارے والے. ہاں، ایک نے کسی کو تھپڑ مارا، دوسرے نے بدلے میں تھپڑ مارا، لیکن وہ تھپڑ زیادہ زور سے مار دیا. اب مظلوم کون ہو گیا؟ تھپڑ مارنے جس نے بدلہ لیا. ظالم کون ہو گیا؟ جو بدلہ لے رہا تھا، جو پہلے مظلوم تھا. تو جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے نا کہ اصل تو نقصان آخرت کا ہے، تو پھر ہم بدلہ لینے میں بہت محتاط ہو جاتے. پھر ہم کہتے ہیں یار معاف ہی کر دو تو بہتر ہے.
کیا ضرورت ہے کہیں ہم گھاٹے میں نہ چلے جائیں، بدلہ لینے کے چکر میں ہم زیادتی نہ کر جائیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ ایک بچے کو نے دوسرے بچے کو مارا ہے، اب اس دوسرے بچے کی ماں جا کے پہلے بچے کو مارتی ہے، تو آپ بتائیے جس بچے نے مارا تھا کیا ماں کا تھپڑ اس انٹینسٹی کا ہوگا، اس بچے کی انٹینسٹی جتنا ہوگا؟ نو میم، نہیں ہوگا نا. تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ظالم ہو گئی نا، یہ عورت ظالم ہو گئی، اب اس کو جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو پھر انسان معاف کرنے کو آسان سمجھتا ہے، ویسے ہمیں معاف کرنا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن جب ہماری ذہن میں یہ بات ہوتی نا کہ اصل خسارہ آخرت کا ہے، دنیا میں میں بدلہ نہیں بھی لیتی نا تو میرا گزارا ہو جائے گا، مجھے میرا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر بدلہ لینے کے چکر میں نے زیادتی کر دی تو پھر میں خسارے میں چلی جاؤں گی. یہ اس کے کانٹیکٹ سے تو نہیں میں چڑھی، لیکن میں صرف آپ کو خسارہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اصل خسارہ آخرت کا ہوتا ہے. تو جب ہم یہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں نا تو پھر ہم سیف سائڈ پہ رہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو. اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کرنے کے لیے آپ چپ کر جاتے ہیں، آپ اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ کو جنت میں گھر کی بشارت ملتی ہے. تو یہ زیادہ سیف نہیں ہے، یہ زیادہ آسان. جی زیادہ چانسز یہی ہوتے ہیں کہ جو بھی بدلہ لیتے ہیں نا اس کا تھوڑا سا زیادہ ہی لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس میں ایگریشن ہوتا ہے نا بدلہ لینے کا، تو وہ کچھ بات زیادہ ہی ہو جاتی ہے، اس لیے معاف کرنا ہی بہتر ہوتا ہے. ہمیشہ وہ بدلہ اگر لے تو اس کے چانسز تھوڑا بڑھنے کے زیادہ ہی ہیں، تو اچھی بات یہی ہے کہ چھوڑ ہی دیا جائے اس وقت. ہاں، اور یہی چیز آپ کو معاف کرنے پر موٹیویٹ کرتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں کیوں معاف کروں، میں کیوں چھوڑوں، میں کیوں یہ کروں، میں کیوں صلح میں پہل کروں، میں کیوں چھوڑوں. السلام علیکم میم. دیکھیں بدلہ لینے سے فساد بھی تو پیدا ہوتا ہے نا معاشرے میں، اگر ہم معاف کر دیتے ہیں تو امن قائم کرنے والے بن جاتے ہیں. ہاں جی، انفرادی معاملات میں اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں انفرادی معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عفو و درگزر کا حکم کیا، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا زج کرتے تھے اور ایسے ایسے الزامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگاتے تھے، اور آپ قرآن کو ریجیکٹ کرتے تھے، آپ کی تعلیمات کو ریجیکٹ کرتے تھے، مسلمانوں پر فزیکلی بھی انہوں نے ظلم و ستم کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جگہ عفو و درگزر کی پالیسی بتائی کہ آپ معاف کر دیں، آپ معاف کر دیں. لیکن جہاں بات پھر اسلام کی آ جاتی ہے، اجتماعیت کی آ جاتی ہے، بڑے فساد کی بات آ جاتی ہے، وہاں پر پھر بدلہ لینے کا بھی بتایا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ کس حد تک کس طرح لینا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ حالت میں تھے. اللہ کون ہے؟ پیچھے بات ہو رہی تھی کہ اللہ کون ہے، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. تو اللہ کون ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، تو تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تم مردہ حالت میں تھے. فَأَحْيَاكُمْ، تو پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. یہ مردہ حالت کون سی تھی؟ سورہ دہر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْکُورًا، کہ کیا انسان جو ہے اس پر ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، یعنی جب وہ اپنے باپ کی پشت میں موجود تھا یا پھر وہ رحم مادر میں موجود تھا، ابھی اس کا کوئی نام ہی نہیں تھا. اگر بالکل آغاز میں ابارشن ہو جاتا ہے، مس کیریج ہو جاتا ہے، اس بچے کا تو کوئی نام بھی نہیں ہوتا، بلکہ آپ اس کو بچہ بھی نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں مس کیریج ہوا، آپ یہ کچھ بھی نہیں اس کو کہتے. وہ کیا تھا؟ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا. تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ سٹیٹ ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جب تم مردہ تھے، باپ کی پشت میں پڑے تھے یا ماں کے رحم میں پڑے تھے، ابھی تمہارے اندر زندگی نہیں پھونکی گئی، تم دنیا میں نہیں آئے، تم اموات تھے، مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے. جیسے سورہ مومن میں بھی آتا ہے نا، سورہ مومن آیت نمبر 11 میں کہ ربنا امتنا اثنتین وَأَحْيَيْنَا اثْنَتَيْنِ، کہ اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ
موت दी और 2 मरतबा जिंदा किया। तो ये 2 मरतबा की जो मौत है उनमें से एक वाली मौत ये है, यानी पहले से जो मुर्दा। ठीक है, फिर क्या किया, फ़अहयाकुम, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया में ले आए। अल्लाह ताला सूरह जासिया आयत नंबर 26 में भी इसका जिक्र आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम। ठीक है, अल्लाह कौन है, कह दीजिए कि अल्लाह वो है जिसने तुम्हें जिंदा किया फिर वो तुम्हें मौत देगा। तो मुर्दा से जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा। और ये मौत कौन सी है, पैदाइश के बाद की जो दुनिया में मौत आती है। सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। जो सुम्मा का लफ्ज आता है ना, ये तराकी जमान के लिए आता है। तराकी जमान का मतलब होता है टाइम लैप। ठीक है, टाइम लैप के लिए आता है। तो तुम मुर्दा थे, तुम्हें जिंदा किया, फिर एक टाइम लैप आया, यानी दुनियावी जिंदगी गुजरी, फिर वो तुम्हें मौत देगा। फिर एक वो जो इंसान की एक फेज होती है मुर्दा की, उसमें फिर एक टाइम लैप के साथ वो तुम्हें जिंदा करेगा। यानी वो सारे सवाल जवाब जो होंगे, इसमें उलमा जो हैं वो ये कहते हैं, एक मिनट प्लीज जरा वेट कीजिएगा। अच्छा, तो उलमा कहते हैं कि ये बेसिकली ये जो युहयीकुम है ना, इसमें बात की राय ये है कि ये आलम बरज़ख है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर सुम्मा आ रहा है। सुम्मा चूंकि तराकी जमान के लिए आता है, तो इसमें जो है वो कहते हैं कि बरज़ख की जिंदगी गुजरने के बाद, एक टाइम लैप गुजरने के बाद जो है फिर अल्लाह सुब्हानहू की तरफ लौटाए जाएंगे। और बाद इसको कहते हैं कि वो फिर जिंदा किए जाएंगे और फिर हशर के मैदान में अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे। तो दोनों तरह के जो हैं इसमें आरा मौजूद हैं। और बेसिकली ये बात एक ही है कि तुम कुछ भी नहीं थे, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में लेकर आए, तुम्हें जिंदा किया, फिर एक खास मुकर्ररा वक्त पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो तुम्हें मौत देंगे और फिर तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा और तुम्हारे रब की तरफ तुम लौटाए जाओगे। यानी ओरिजिनली जहां से तुम आए थे वहीं से तुम दोबारा लौटाए जाओगे। ठीक है, तो इससे एक बात और समझ आती है, वो ये कि जो रूहें होती हैं वो दुनिया में वापस नहीं आती। बाज लोगों के ये कॉन्सेप्ट है ना कि जब कोई फौत हो जाता है तो 40 दिन तक रूह घर आती है। बाज कहते हैं कि हर जुमेरात आती है। बाज कहते हैं बच्चे छोटे हों तो माँ की रूह वापस आती है। तो रूहें वापस नहीं आती, ये बात याद रखिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मर्तबा जब ले जाते हैं दुनिया से इंसान को, तो फिर वो इंसान जो है उसकी जो रूह है वो आलम बरज़ख में रहती है, अंटिल अनलेस कि इलैहि तुरजाऊन, वहीं पर से वो फिर अल्लाह की तरफ लौटा दी जाती है। तो दुनिया में जो है वो रूहें वापस नहीं आती। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा दुरुस्त हो जाए तो बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं वो भी फिर हमारे दुरुस्त हो जाएंगे। अब यहां पर आप देखें कि एक बात और तज़किया के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत का आगाज करते हैं कि कैफ़ तकफुरूना बिल्लाही, तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो। तो यहाँ अल्लाह का इनकार करना दोनों मानों में अगर हम लें कि खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इनकार कर देना कि अल्लाह है ही नहीं, खुदा है ही नहीं, या फिर ये कि इस बात का इनकार करना कि जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात और सिफात हैं उसमें कोई वो कर देना इनकार। मुख्तलिफ है ना, जैसे एतकादी इनकार है, ठीक, या फिर ये कि अमली इनकार है। पीछे हमने पढ़े ना इसका, कुफर दो तरह का होता है ना, इनकार दो तरह का होता है, एतकादी
اور عملی. اعتقادی میں بھی پھر مختلف ہو جاتا ہے، یا تو بالکل ہی کوئی ملحد ہو جاتا ہے، اللہ کا انکار ہی کر دیتا ہے، کسی بھی خدا کا انکار کر دیتا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، یا پھر یہ کہ کوئی جو ہے وہ اپنی تصورات کے مطابق اللہ کو نہیں مانتا اور اس نے کچھ اور خدا بنا رکھے ہیں، یا کوئی ایک خدا مانتا ہے لیکن وہ اس کا نام ہی کچھ اور رکھتا ہے، وہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ کی صفات کے ساتھ نہیں پہچانتا. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اعتقادی انکار ہے، اعتقادی کفر ہے. اور عملی انکار کرنا، عملی کفر کرنا، اس کی بھی ہم تفصیل پیچھے پڑھ کے ہے کہ کس طرح ہم عملی طور پر اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہلا رہے ہیں، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جب کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، یو آر ڈیڈ، یو آر نتھنگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں سروائیول دیا، تمہیں دنیا میں لے کر آئے، تمہیں سروائیول دیا، تمہارے لیے زمین اور آسمان کو مطیع کر دیا، مسخر کر دیے سمندر تمہارے لیے اللہ نے رزق کا انتظام کیا، تمہارے لیے اللہ نے زمین کو جو ہے وہ ایک مسکن بنا دیا، تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تمہیں اللہ نے دماغ دیا، دماغ جیسی ایک چیز دی، تمہیں احسن التقویم میں پیدا کیا، اور ایک خاص وقت تک تم اس دنیا میں تمہیں چھوڑ دیا آزادی رائے کے ساتھ، اختیار کے ساتھ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو. اور اس کے بعد تم یہ کرتے ہو کہ تم اللہ کا انکار کر رہے ہو. تم کہتے ہو زمین خود بخود بن گئی، آسمان خود بخود بن گیا، یا تم یہ کہتے ہو کہ نہیں یہ زمین بنانے میں یا اس کے چلے زمین بنائی تو اللہ نے، لیکن اس کے جو کارخانے حیات ہے اس کو چلانے میں اللہ نے دوسروں کو اختیار دے دیے. تم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنی محبت کا مرکز بنا لیا، تم نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ ہی کی مخلوق کو خدا بنا دیا. کیف تکفرون باللہ، ذرا اس کو تصور کریں نا، ذرا اس کو دہرائیں، ذرا اپنی مائک آف رکھتے ہوئے اس کو دہرائیں. یہ جو سوال ہے نا بیسیکلی یہ اپنے اندر ایک خاص اسلوب رکھتا ہے، اس بات پر تنبیہ کرتا ہے کہ کیسے تم کر کیسے سکتے ہو انکار. تمہارا سروائیول تو اللہ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اللہ چاہے تو تمہیں زمین میں دھسا دے. پیچھے پڑ کے ہے نا، یہ ساری آیات پیچھے سے کنیکٹ کر رہی ہیں. اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا تھا، فرش بنایا تھا، اور ہم نے پڑھا پیچھے کہ جعلہ میں جو فرش بنانے کا جعلہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ جعلہ کی کون سی صفت تھی سدرا، یاد ہے آپ کو؟ جعلہ کی 5 صفات پڑھی تھی نا ہم نے. یاد ہے کون سی صفت تھی؟ کسی چیز کی اصل کو بدل کر اس کو کسی دوسری شکل میں لے آنا. تو زمین کی اصل تو نہیں تھی یہ، تم سروائیو کر ہی نہیں سکتے تھے اللہ کی مدد کے بغیر. پھر تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ پھر تم اللہ کے احکامات کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم اللہ ہی کی زمین پر جو اللہ کی اتنی فرما بردار ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. وہ تو اتنی اللہ کی فرما بردار ہے کہ تم کیسے جو ہے انکار کرتے ہو اس کا جو آسمان میں موجود ہے، اس کی پکڑ سے تم امن میں کیسے آ سکتے ہو کہ اس نے اگر زمین کو حکم دے دیا نا کہ تو زمین تو ہل اور اس بندے کو زمین میں دھسا دے، تو زمین نے اللہ کو انکار نہیں کرنا، کیونکہ ساری کی ساری کائنات اللہ کی فرما بردار. اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ ہی کی زمین پر اللہ ہی کے دیے رزق کو کھاتے ہوئے، اللہ ہی کے دیے ہوئے رشتوں میں رہتے ہوئے، اللہ ہی کے دیے ہوئے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے تم اللہ ہی کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو؟ تم یہ افورڈ ہی نہیں کرتے ہو. اچھا اگر اللہ تمہیں ڈھیل دے ہی دیتا ہے تب بھی تم کیا ہو؟ اولئک هم الخاسرون، اصل خسارے میں جانے والے ہو. تم اصل خسارے میں جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں ایک سرٹن ٹائم پیریڈ گزارنے کے بعد ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اور بالکل پہلے صفحے پہ قرآن کے کیا پڑھ کے آئے تھے؟ مالک یوم الدین. اللہ کون ہے؟ مالک یوم الدین. تب بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی.
دنیا میں تو اللہ ڈھیل دے دیتا ہے, دنیا میں تو اللہ اختیار دیتا ہے, وہاں اللہ نے کسی کو بادشاہت میں اختیار نہیں دیا ہوا, وہاں اللہ نے کسی کو چوائس نہیں دی ہوئی, وہاں کوئی نہیں بول سکے گا اللہ کے سامنے جب تک کہ اللہ ہی کی اجازت نہ ہو. کیسے کر سکتے ہیں پھر ہم اللہ کی نافرمانیاں؟ کس ڈٹائی سے کر رہے ہیں ہم اللہ کی نافرمانیاں؟ اللہ چاہے تو ہم سے ہماری تمام کی تمام ریسورسز ہم سے کھینچ لے, ہمیں خالی ہاتھ, ننگے پاؤں, ننگے سر چراہے میں کھڑا کر دے, لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر فوراً ان کو پکڑتا تو کوئی زیرو زمین پر نہ بچتا. اللہ پھر بھی مہلت دیتا ہے, اللہ پھر بھی ہمیں تھوڑا 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 کہ توبہ, ابھی توبہ کر لو, اب واپس آ جاؤ, اب واپس آ جاؤ. موت کے وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مہلت دیتے رہتے. اور ساتھ ساتھ ہدایت. کیسے کر سکتے ہو بھائی تم یہ؟ تم اللہ کی نافرمانی افورڈ ہی نہیں کرتے ہو. چاہے دنیا میں تم کوئی بہت بڑی بڑی جو ہے وہ امپائر اسٹڈی کر لو اللہ کی نافرمانیاں کر کے, لیکن اصل میں تم نقصان میں ہو. تم یہ ریئلائز نہیں کر رہے ہو کہ تم اصل میں نقصان میں ہو جب تم اللہ کی فرما برداری نہیں کرے, انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر. تو یہ اللہ ہی ہے جو تمہیں دنیا میں لے کر آیا, اور اسی ہی کی رحم و کرم پر تم ہو, اور اس ہی کے رزق پر تم پلتے ہو. تم اللہ سے بے خوف نہیں ہو سکتے, تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. دیکھیے آپ جیسے اس میں سورہ ملک میں ہی آپ پڑھتے ہیں نا کہ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. کہ کون سے لشکر ہیں کہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے, اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچا سکے؟ ہے کوئی جو تمہیں اللہ سے بچا سکے؟ کوئی بھی نہیں بچا سکتا نا, کوئی ہے ہی نہیں جو اللہ کا مقابلہ کر سکے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ, اور وہ جو تمہیں رزق دے رہا ہے اگر وہ رزق کو روک لے. پھر اسی طرح سورہ ملک میں یہاں پڑھتے ہیں کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. تو روز سورہ ملک پڑھتے ہیں, روز رات کو پڑھ کے سوتے ہیں, لیکن پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, اللہ کا انکار. کیف تکفرون باللہ, کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کیسے اللہ کی نافرمانیاں کر سکتے ہو؟ تم اللہ کو پہچانو, اللہ ہے کون. اسی لیے کہا گیا نا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, تاکہ ہم معرفت کے ساتھ, شعور کے ساتھ ایمان لائیں, اور پھر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی انسان کے حق میں یا اللہ کے حق میں ظلم کرتے ہوئے ڈریں. ہم کسی کا حق مارتے ہوئے ڈریں, ہمیں خوف آئے. ہم کسی پر الزام لگاتے ہوئے ڈریں. ہم کسی کو کسی قسم کا بھی جو ہے وہ کسی پر تہمت لگاتے ہوئے, کسی پر جھوٹ باندھتے ہوئے, حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں کہیں پر بھی جان بوجھ کر کمی کوتاہی کرتے ہوئے ڈریں. کیسے ہم اللہ کا انکار کر سکتے؟ کیسے ہم اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ اور کون ہے اللہ؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اللہ وہ ہے جس نے وہ سب کچھ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا. اب آپ مجھے بتائیں گے زمین میں کیا کچھ ہے؟ جلدی سے ایک انسان ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے جلدی سے بتائیے کہ اللہ کون ہے جس نے اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ پیدا کیا. کیونکہ لفظ آ رہا ہے. آپ اس سے شروع کرتے ہیں, باری باری بولیے گا, میں نام لوں گی جن کا وہ بات کیجیے گا, ٹھیک ہے جی؟ عائشہ جلدی سے بتائیے. پھل سبزیاں, جانور, رزق پیدا کیا اللہ نے, ٹھیک ہے, گوشت جو ہے, ہاں جانور پیدا کیے. اور جی بشرا, نباتات, جی بشرا, سبزیاں, نباتات. دیکھیے جو بات ایک چیز ایک دفعہ ہوتی ہے نا اس کو رپیٹ نہ کریں, 5 ٹائم ضائع ہوگا. اور کیا پیدا کیا اللہ نے؟ پہاڑ اور سمندر. پانی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گیس, معدنیات, پہاڑ,
اور درختوں کے سائے اور سانس لینے کے لیے ہوا، پانی، اور انسان کو خود اس کے سر سے لے کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک جو ہے نا اس کو نعمتیں ہی نعمتیں دی. گڈ، ماشاء اللہ. اور زندگی، موت، زندگی اور میم موت، سورج، چاند، ما ستارے. فی الارض کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی، ما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ نے پیدا کیا. آپ کو زمین کے اوپر سروائیول انسان کا ممکن نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا نا کہ یہ جو یونیورس ہے نا، یہ یونیورس بیسکلی قاتل کائنات ہے. یعنی اس کی اپنی جو صفات ہیں وہ زندگی کے لیے کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر اس زمین کو، ارتھ کو ایک خاص طریقے سے انسان کے یا کسی بھی جاندار کے رہنے کے لیے موافق کیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے پیدا کیا اللہ نے جو کچھ زمین پر ہے. لکم کا لفظ ہے تو اس سے ڈفرینشیٹ ہو گیا کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ پیدا کیا. ٹھیک ہے، چاہے وہ جانور ہیں، پرندے ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، زمین کے اوپر جو کچھ ہے اور زمین کے اندر جو کچھ ہے، اس سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سروائیول کے لیے موافق کر دیا. وہ موافق نہیں تھا لیکن اللہ نے اس کو موافق کر دیا. ٹھیک ہے، مثال لیجئے، آپ واٹر سائیکل کی مثال لے لیں. واٹر سائیکل جو ہوتا ہے آپ کا، وہ یہ ہے کہ جتنا پانی جو ہے وہ ایواپوریٹ ہو کر فضا میں جاتا ہے، اتنا ہی جو ہے وہ واپس برستا ہے. لیکن اب اس کے برسنے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ایک نظام بنا دیا ہواؤں کا، گرمی اور سردی کا. موسم بنائے کہ جہاں گرمی زیادہ ہوگی وہاں سے ہوا ہلکی ہو کر اوپر اٹھے گی اور اس کی جگہ ٹھنڈی ہوا آ جائے گی. یہ جو ہواؤں کا چکر ہے یہ پھر بادلوں کو ان ڈیسٹینیشنز پر لے کر جاتے ہیں جہاں پر اللہ کے حکم سے اس بارش نے برسنا ہوتا ہے. پانی اتنا ہی واپس آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی جگہ سارے بادل برس جائے اور ساری کی ساری زمین کو وہاں سے بہا کر تو سمندر میں لے جائے. ایسا نہیں ہوتا. نہ ہی یہ ہوتا ہے کہ سمندر پہ سے پانی ایواپوریٹ ہوا ہے اور وہیں پر واپس. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، تم گن ہی نہیں سکتے. ایک واٹر سائیکل کو میں کیا کیا چیزیں کام کر رہی ہیں آپ اس کو دیکھ لیں. اچھا، اب اوزون لیئر کو دیکھ لیں. سورج کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے، زمین پر کو ایک خاص مقام پر رکھا کہ سورج کی روشنی اور اس کی جو حرارت ہے وہ آپ تک درست طریقے سے پہنچے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس سورج کی یہ جو ایک 7 کلر بینڈ کی جو روشنی ہے، وائٹ لائٹ جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس بینڈ کے اوپر اور نیچے کی جو ریز ہے وہ انسان کے لیے موافق نہیں ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے O3 اوزون کی ایک ایٹماسفیرک انویلپ جو ہے وہ زمین کے ارد گرد بنا دیا تاکہ وہ پراپرلی آپ تک پہنچے. کیف تکفرون باللہ، کیسے اللہ کا انکار کر سکتے؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رینڈملی ایسے ہی بن گیا، ہر چیز اتنی مناسب، اتنی بیلنس ایسے ہی بن گئی؟ آپ کو بتائیں کہ سب سے اولین جو ایتھیسٹ اٹھے، اب میں ذہن میں نام نہیں ہے، اپنی کتاب میں وہ بندہ لکھتا ہے جو بالکل شروع میں جنہوں نے دین کا انکار کیا، بڑے مشہور رہے اور انہوں نے بہت کتابیں ان لوگوں نے لکھی دین کے خلاف اور خدا کے خلاف. لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ کائنات کا جو نظم و نسق ہے، جو اس کا بیلنس ہے، یہ اس چیز کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ناظم ضرور ہے، اس بیلنس کو مینٹین کرنے والا ہے ضرور. لیکن وہ اس کو توجیہن چونکہ وہ دیکھ نہیں پاتے، وہ کہتے کہ جی ہر وہ چیز جو ہم محسوس نہیں کر سکتے ہم اس پر یقین نہیں رکھتے. پھر جب کبھی ٹاپک آئے گا یہ تو اس پر پھر ہم فردر بات کریں گے. لیکن اس وقت میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ روٹی سالن کھانے پینے سے زیادہ اوپر ہو کے سوچیں تھوڑا سا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو فرما رہے نا، الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ایک تو یہ کہ لکم پہ فوکس کریں، دوسرا جمیعا پہ فوکس کریں.
کیا کچھ نہیں اللہ نے آپ کو بتا کے دیا، آپ کے لیے پیدا کیا. آپ سب ماشاءاللہ پڑھے ہوئے ہیں، آپ سب نے یہ جو بھی میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے نا، یہ چوتھی پانچویں کی کتابوں کی انفارمیشن ہے. اوزون کے بارے میں ہو جائے یا واٹر سائیکل کی بات ہو جائے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم نے پڑھ کے کتابیں بند کر دی اور اس کے بعد بند کر کے ہم نے ان کو پتہ نہیں کہاں دفن کر دیا. سوچ کو ابھارے اور سوچے اور جائے. کائنات میں غور و فکر کریں گے اور یہ عبادت ہے. کائنات میں غور و فکر کرنا عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ پیچھے نیت ہماری یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچاننا ہے، ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے. یہ اللہ کی کونی آیات ہے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ کی شرعی آیات ہے نا، قرآن کریم کی آیات ہے، اسی طرح اللہ کی کونی آیات ہیں. ان میں غور و فکر کریں گے تو قرآن کو اور اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے. تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کون ہے؟ وہ جس نے تمہارے لیے، یو ہیومن بینگ، تم انسان کے لیے یہ سب کچھ بنایا. اگر اللہ چاہے اور یہ اپنے کنارے چھوڑ دیں، اللہ چاہے اوزون لیئر کو ختم کر دے، زمین پر کچھ لمحوں میں ایسی بیماریاں پھیلیں گی سورج کی مضر شعاؤں سے کہ انسان کا سروائیول مشکل. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کی اس پوزیشن کو، جس جگہ پر یہ ہے، کچھ میل آگے یا پیچھے کر دیتا ہے، تو پیچھے کرنے سے یہ اتنی سرد ہو جائے گی کہ اس پہ لائف ختم ہو جائے گی، آگے کرنے سے سورج کی اتنی ہیٹ آئے گی کہ یہاں سب کچھ پگھل جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. کیف تکفرون باللہ. اور کس طرح تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو کہ اگر اللہ نے یہ جو سمندر تمہارے لیے مسخر کیا ہے، یہ اللہ اس کو حکم دے اور یہ اپنے کنارے چھوڑ دے، تو زمین پر خشکی کتنی ہے؟ 73.25% میرا خیال ہے پانی ہے، اور باقی جو 27% یا 26-27% خشکی ہے صرف. اگر اللہ پانی کو حکم دے اور وہ اپنے کنارے چھوڑ دے تو کہاں جائے گا یہ انسان جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کی نافرمانیاں اس دھڑلے سے کر رہا ہے؟ کہاں جائے گا؟ کیف تکفرون باللہ. کیسے کر سکتے ہو اللہ کا انکار؟ سوچو تو میم صحیح. اللہ نے عقل، انسان کو اتنی عقل اور شعور دیا جو اتنا کچھ بنا رہا ہے، اگر یہی اللہ سے چھین لے ہم سے تو ہم کہیں کے نہیں. جیسے یہ جہاز بنا رہا ہے، چاند پہ جا رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے. اگر اللہ چاہے، قرآن کریم میں ہی آتا ہے نا کہ اگر اللہ چاہے اور وہ محو کر دے جو آپ کے دماغ میں ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے نا، جہاں مشرکین جو ہیں وہ الزام لگاتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اگر اللہ یہ قرآن آپ کے ذہن سے محو کر دے تو آپ کہاں سے لے کر آئیں گے اس کو؟ تو کچھ بھی جو ہمارے پاس ہے، اور آپ دیکھیں آپ کے سامنے کی مثالیں ہوتی ہیں، نہ کسی بڑی بیماری کی طرف جائیں، بڑھاپے کو دیکھ لیجئے. وہی لوگ جو بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، جن کی ڈگریوں سے ان کے گھروں کی دیواریں بھری ہوئی ہوتی ہیں، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں انہیں کچھ یاد نہیں رہتا، کچھ بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے نا کہ وہ تمہیں ایسا خلق میں لوٹا دے دوبارہ کہ تم سب کچھ جاننے کے باوجود ایسے ہو جاؤ کہ تمہیں کچھ بھی نہ پتا ہو. ارذل العمر. اور پھر ذہنی بیماریاں کتنی ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہم سے ہماری یادداشت چھین لے، ہم سے ہماری بینائی چھین لے. ہمارا سروائیول ہی نہیں ہے اللہ کے بغیر. اللہ کو خفا کر کے، اللہ کو ناراض کر کے جائیں گے کدھر؟ ہاں ساری دنیا ناراض ہو جائے ہم سے، ساری دنیا ہم سے چھن جائے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو چاہے ہم 20 چوراہے میں کھڑے ہیں بغیر کسی چھت کے، بغیر پیروں میں جوتے کے، تب بھی اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم خسارے میں نہیں ہیں. لیکن اگر ساری دنیا ہمارے پاس ہے اور اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ سے ہم نے دشمنی مول لی ہے، اللہ سے ہم نے اعلان جنگ کر دیا ہے، تو پھر ہم سخت خسارے میں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ثم استوى الى السماء، پھر وہ مستوی ہوا آسمان کی طرف. اچھا، استوا کا لفظ آپ آگے بھی پڑھیں گے، یہاں پر متوجہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب، لیکن استوا جو ہے نا اس کا کوئی بھی ترجمہ کیا نہیں جائے گا کیونکہ ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے کہ استوا کا مطلب کیا ہے.
ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کا بہترین ترجمہ یہ ہے کہ پھر وہ مستوی ہوا. اب وہ مستوی ہونا کیا ہے، نہ ہمیں اس کی کیفیت کا پتہ ہے، نہ قرآن اس کو ڈسکرائب کرتا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے. تو اس کا ترجمہ ہم ایسے ہی لکھ دیتے ہیں، مستوی. ٹھیک ہے. ثم استوى، پھر وہ مستوی ہوا الی السماء، آسمان کی طرف. فسواہن، پس اس نے درست کر کے بنا دیا انہیں. کیا؟ 7 سماوات، 7 آسمان. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں بھی مختلف آیات میں ملتا ہے آپ کو. جیسے سورہ ملک ہی میں 7 سماوات طباقا کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ نوح میں ذکر آتا ہے، پھر اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ذکر آتا ہے. اسی طرح جو معراج کی حدیث ہے اس میں باقاعدہ 7 آسمانوں کا ذکر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر گئے، وہاں پر ان کی ملاقات کس سے ہوئی، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر اسی طرح 7ویں آسمان تک جو ہے. تو یہ 7 آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے. جو آسمان دنیا ہے نا، صرف وہی، یہ جو آسمان دنیا ہے، صرف اس کی جو ویڈتھ ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ڈایا میٹر ہے وہ 110 بلین لائٹ ایئرس، 110 بلین لائٹ ایئرس. وہ بھی کتنا؟ نون یونیورس. اور ان نون یونیورس کتنی ہے اس کا ہمیں نہیں پتا. تو یہ تو صرف آسمان دنیا ہے. اس کے اوپر کے جو 6 آسمان ہیں ان کی کیا بڑائی ہوگی، اور ان کی کیا وسعت ہوگی، اور اس میں کیا کچھ ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور پھر ان 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش کرسی ہے، اور کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اور ثم استوى الی العرش کا لفظ بھی آپ آگے پڑھیں گے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. یہاں پر میں نے آسمانوں کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں گئی. انشاءاللہ العزیز آگے ہم اس کو پڑھتے جائیں گے، جیسے جیسے آئے گا تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے بارے میں پڑھیں گے. اور سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. یہ 7 آسمان بنانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی جو اقوات ہے وہ اس میں ڈالی. ساری کی ساری جتنی بھی اس کی تقدیر مقرر کی ہے زمین اور آسمان کی، یہ بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ سب کچھ جو ہے وہ مقرر کیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے. یہ جو علم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ 2 طرح کا ہے. ایک تو ظاہر اور ایک باطن. یعنی ظاہری طور پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور پھر ظاہر کے اندر حال کا بھی اور غیب کا بھی، اور غیب کے اندر پھر ماضی کا بھی اور مستقبل کا بھی. اگر آپ ایرو سائن لگائیں، آپ لکھیے علیم. علیم کے آگے 2 ایرو لگائیں، ظاہر اور باطن. پھر ظاہر کے آگے 2 ایرو لگائیں، اور اس 3 لگائیں، اور اس میں لکھیں ماضی، حال اور مستقبل. یعنی غیب کا اور حاضر کا، دونوں کا. غیب اور حاضر کے بعد پھر آپ غیب میں بنائیں، لکھ دیں اور ماضی اور مستقبل، اور حاضر میں آپ حال لکھ دیجیے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ظاہری علم. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُ إِلَّا هُ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے مَا فِي الْبَرِّ، جو کچھ خشکی پر ہے. اچھا، میں جب آپ سے کہوں گی نا کہ خشکی پر کیا کچھ ہے، تو آپ مجھے گنوائیں گے کہ خشکی کے اوپر جنگلات ہیں، شہر ہیں، آبادیاں ہیں. اچھا، اس کے ساتھ پھر جنگلات کے اندر کیا کچھ ہے؟ ہاتھی ہے، شیر ہے، یہ ہے، وہ ہے. جانور ہیں، جانوروں کے ساتھ کیا ہیں؟ پرندے ہیں. پرندوں کے ساتھ کیا ہیں؟ حشرات الارض ہیں، ریپٹائلز ہیں. اچھا، درخت ہیں. درخت کون سے ہیں؟ پھلدار بھی ہو سکتے ہیں، پھل کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں، بیلیں بھی ہو سکتی ہیں، اونچے بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، اور پودے بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر موزز بھی ہو سکتی ہیں. موس جس کو آپ کہتے ہیں، کائی، وہ بھی جاندار میں آتی ہے. اور کیا ہے؟ یہاں تک کرتے کرتے آپ ایک ایسی تفصیل میں جائیں گے کہ اگر ہم ان میں سے ایک کو بھی پکڑ لیتے ہیں، یعنی صرف ہم جانوروں میں سے
एक की स्पीशी को भी पकड़ लेते हैं और उसके अंदर फिर हम जाते हैं तो अरबाहा चीजें हैं जिनमें से कुछ को हम जानते हैं और बहुत सौ को हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको जानते हैं। ठीक है, माँ फिल बर्री, जो कुछ जमीन पर है, जो कुछ खुशकी पर है, जो कुछ खुशकी पर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको जानते हैं। किस तरह? इसी आयत में आगे आ रहा है, मैं वल बाहरी छोड़ रही हूं अभी बीच में, फिर मैं उसकी तरफ वापस आती हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी आयत में, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फिज़ ज़ुलुमाति अर्ज़ि वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई पत्ता नहीं गिरता मगर ये कि अल्लाह को पता। कोई बीज जो जमीन के अंधेरों में नहीं जाता मगर ये कि अल्लाह को पता है। कोई खुश्क, कोई तर चीज, हर चीज एक खुली किताब में लिखी, ईच एंड एवरीथिंग अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता। इसी तरह एक और जगह आता है, कोई मादा जो कुछ जनती है, जो कुछ वो हमल लिए हुए, चाहे वो अंडे, चाहे वो बच्चा पैदा करे, कुछ भी है मगर ये कि अल्लाह को पता। क्या कुछ उतरता है जमीन में, क्या कुछ जमीन से ऊपर चढ़ता है, सब कुछ अल्लाह को पता है, सब कुछ। तो सब जानता है। कैसे जानता है? अल्लाह का ये इल्म कैसे है? अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला अल बसीर है। उसके अल अलीम होने में उसका अल बसीर होना है, फिर उसका अस्समी होना है, वो सुन भी रहा है, वो देख भी रहा है, वो अल मुहैमिन है, वो निगहबान है, इज वॉचिंग ईच एंड एवरीथिंग। कैसे? उसका अल मुहीत है, वो उसका इहाता किए हुए। एक चीज जिसका अल्लाह ताला को इल्म है, वो जो पत्ता गिरा है, वो सिर्फ पत्ते को नहीं देख रहा, उसके पीछे वजह को भी जानता है, वो पत्ता गिरा क्यों है, और उस पत्ते को का साइज क्या है, और उस पत्ते की रंगत क्या है, और उसका लाइफ स्पैन कितना था, और वो कहाँ गिरा, और वो क्यों गिरा, वो सब कुछ जानता है। अल्लाह का अल अलीम होना मामूली चीज नहीं है। वो हर चीज जानता है, वो हर चीज का माजी भी जानता है, वो मुस्तकबिल भी जानता है। वो जानता है कि कहाँ किसको क्या चीज चाहिए। इस पत्ते का गिर जाना ही बेहतर था, ये गिरेगा तो इसके पीछे दूसरा पत्ता उगेगा। वो ये भी जानता है किसको कहाँ किस वक्त क्या चीज देनी है, किसका क्या सर्वाइवल है, किसके लिए क्या जरूरी है, कौन क्या चीज पाके सीधे रास्ते पे रहेगा, कौन क्या चीज पाके अल्लाह से दूर हो जाएगा, वो ये भी जानता। वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। बहर में, बर पे, खुश्की में, तरी में, जिंदा में, मुर्दा में, हर चीज जानता है। ये उसका जाहिरी इल्म है, और फिर वो बातनी तौर पर भी इल्म रखता है, हर चीज के अंदर क्या चल रहा है। एक इंसान को ले लें, उसकी क्या सोच है, उसकी क्या नीयत है, उसका क्या इरादा है, उसकी क्या कोशिश है, उस कोशिश में वो कितना सच्चा है, उसने वो कोशिश किस हद तक की, हर चीज को वो जानता। फिर पीछे चले जाए, कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, कैसे करोगे अल्लाह का इनकार, कैसे कर सकते हो अल्लाह की नाफरमानी, छुप सकते हो अल्लाह से, छुप सकते हो। तो किसी ने कहा था ना कि अगर गुनाह करना ही बहुत जरूरी है तो फिर वहां करो जहां पर अल्लाह तुम्हें देख ना रहा। क्या कर सकते हैं? छुप सकते हैं अल्लाह से, उसके इल्म के अहाते से बाहर निकल सकते हैं। फिर रहमान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन्नो इंस, अगर तुम निकल सको जमीन आसमान के किनारों से तो निकल जाओ। नहीं निकल सकते, निकल ही नहीं सकते, है ही नहीं, इतनी सुल्तान है ही नहीं, इतनी कुव्वत ताकत है ही नहीं, कैसे जाएंगे, कैसे अल्लाह से दुश्मनी मोल लेंगे? जीत सकते हैं अल्लाह से जंग? और आफरीन है इस इंसान पर कि फिर उसी रब की नाफरमानी करता, उसी रब को झुटलाता है, उसी अल्लाह के अगेंस्ट जाता है, और चाहता ये है
کہ وہ کامیاب ہو جائے. چلو جو تو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے یا ویسا نہیں مانتے جیسا کہ ماننا چاہیے، انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریفیں کر لی یا ان تک پیغام پہنچا نہیں ہے اسلام کا، دین کا، نہ پچھلے انبیاء پہنچے نہ ہم لوگ پہنچے، چلیں ان کو چھوڑ دیں. فی الحال ہم اپنا جائزہ لیں، ہم کیا کر رہے ہیں. ہم سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، صرف ہمیں کہہ رہے ہیں. کئی فتح قرون باللہ، کیسے کر سکتے ہو اللہ کا انکار؟ کیسے کر سکتے ہو اللہ کی نافرمانی؟ کیسے کر سکتے ہو ناشکری؟ ناشکری کیسے کر سکتے ہو؟ تم دیکھتے نہیں تمہیں اللہ نے کیا کچھ دیا؟ تم ذرا گننے تو بیٹھو اللہ کی نعمتیں. کیوں صرف وہی دیکھتے ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں دیکھتے جو کچھ تمہارے پاس ہے؟ کیسے اللہ کے ساتھ شرک کر سکتے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ واحد لا شریک ہے اللہ؟ تم کیسے اللہ کے بندوں کو اللہ کے برابر ٹھہرا سکتے ہو؟ تم کیسے کسی کو یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں اللہ دعائیں سنتا ہے لیکن فلاں بھی سنتا ہے، اللہ جو یہ کرتا ہے لیکن فلاں بھی کر سکتا ہے، فلاں ہی یہ زیادہ کر سکتا ہے؟ کیسے کہہ سکتے؟ جبکہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنی تخلیق کی صفت کو لے کر آئے ہیں. اور بالکل شروع میں جب ہم نے پڑھا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ خلق کی صفت وہاں لے کر آتے ہیں شرک کے اپوزٹ، یا لوگوں کو کانشیس کرنے کے لیے جہاں وہ اللہ کے حقوق میں کمی کریں، کیونکہ خلق جو ہے یہ ایسی صفت ہے اللہ کی، تخلیق کرنا ایسی صفت ہے جو کوئی مخلوق نہیں کر سکتی. نتھنگ سے کوئی بھی کچھ نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں پیدا کر سکتا. حتیٰ کہ جنہوں نے ڈی این اے کو ریپلیکیٹ کرنے کا، ڈپلیکیٹ کرنے کا دعویٰ کیا، ان کو بھی ایک ڈی این اے پہلے چاہیے تھا. وہ ڈی این اے نہیں بنا ہی نہیں سکتے. کر رہے ہیں، کوششیں کرتے رہے، کھپاتے رہے سر، نہیں بنا سکتے. اللہ یہ کہ اللہ ہی انسان کی آزمائش ایسی چاہے کہ دجال جیسے کو اللہ تعالیٰ قوت دے دے گا کہ وہ بارشیں بھی برسائے گا اور وہ زندہ کو مردہ کو زندہ بھی کر کے دکھائے گا، اور اس کے حکم سے فصلیں بھی اگیں گی. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنہ ہے، آزمائش ہے. اللہ اس طرح کی آزمائشیں کسی قوم پہ ڈالتا ہے یا کچھ لوگوں پہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے ان کے ہاتھوں سے کچھ ایسے وہ کروا کے دکھا بھی دیتا ہے، لیکن وہ اصل میں امتحان ہوتا ہے ایمان کا، جیسے دجال کے معاملے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ کو ویسے ہی پہچان لیں جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف، اپنی معرفت اپنے بندوں کو کرائی، اپنے نیک بندوں کو کرائی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کی رضا کے راستے پر چل سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم آخری سانس تک بس اللہ ہی کے رضا کے راستے پر رہیں، اور کسی بھی طرح کا شرک چاہے وہ جلی ہو یا خفی ہو، اور کسی بھی طرح کا انکار چاہے وہ اعتقادی ہو یا عملی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم